کل بچھڑنا ہے تو پھر عہد وفا سوچ کے باندھ، ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، آج بات ہوگی محبت اور بے وفائی پر، اور اس کے ساتھ ساتھ پسند اور محبت میں فرق پر۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی کو دیکھتے ہیں، انہیں کوئی پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے، ڈوپامین کو بوسٹ ملتی ہے مطلب ہارمون جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ اس فلاں شخص سے محبت ہوگی، حالانکہ وہ اسے پسند کر رہا ہوتا ہے صرف۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے اس فرق کو بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ محروم اس قدر ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کو دیکھ کے لگ جاتا ہے کہ کہ وہ بہت پیارا ہے اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، اور اس سے وہ اظہار کر دیتے ہیں، لو جی کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ جیسا کہ زہیر عباس صاحب کا شعر بھی ہے کہ محروم اس قدر تھا کہ اظہار عاشقی اس سے بھی کر دیا جسے چاہتا نہ تھا۔ تو بعد میں جب بات بڑھتی ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، پتہ لگتا ہے کہ اس کی تو ویلیوز ہی اور ہیں، اس کے معاملات ہی اور ہیں، تو وہ تو شخص ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ 4-5 چیزیں دیکھ کے آپ نے کہا کہ آپ کو پسند ہے اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں، کل کلاں کو جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل ٹوٹلی چینج شخص ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر بقول شاعر آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ازل سے میں جس کو چاہتا تھا وہ تم نہیں ہو، تمہارے جیسا کوئی دوسرا تھا وہ تم نہیں ہو، حسین تو تم بھی ہو، تم میں کمی ہے کوئی، وہ دل ربا تھا وہ با وفا تھا وہ تم نہیں ہو، ہمارے ہاتھوں کو تیرگی نے ملا دیا تھا، جو میرے ہمراہ چل رہا تھا وہ تم نہیں ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بنیادی اصول ہی نہیں دیکھے کن پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں، اور کن پہ آپ نہیں کر سکتے۔ کم از کم آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا کہ اس شخص کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے شروع میں پسند اور محبت میں فرق کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے اس مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ تو کچھ واقعات ہیں، اور ایک بہت بڑے مسئلے چل رہے ہیں کہ لوگ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ بھائی آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہیں تو آپ پہلے ہی اس سے دعوے نہ کریں، اس سے آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ بھئی آپ کے بغیر گزارا نہیں یا آپ کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے۔ آپ پہلے دعوے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور پھر آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بھی ہیں۔ تو یہ غلط ہے کہ کل کلاں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سے زیادہ خوبصورت شخص ہے، شادی کے بعد بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص سے زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ امیر ہے، تو وہ اس سے جو ہے اس سے طلاق لے کے یا اسے طلاق دے کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی طرف موو کر جاتے ہیں۔ تو یہ بے وفائی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ پنجابی کا وہ ایک ہے نا شعر کہ کاغذ تے لکھ کے لفظ وفا، ود گھول کے پی متاثر تھی بھی۔ تو وفا نایاب ہوتی جا رہی ہے، لوگ بے وفائی کرتے ہوئے بالکل گھبراتے نہیں ہیں، چیٹنگ کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، آپ پہلے ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں کہ آپ کو واقعی وہ شخص پسند ہے، اور واقعی آپ اس سے پوری زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا نہیں گزارنا چاہتے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، وہ جس طرح کے ایک غزل کا شعر بھی ہے نا کہ ہم سے یہ سوچ کر ایک وعدہ کرو کہ ایک وعدے پہ عمریں گزر جائیں گی۔ تو آپ تو بے وفائی کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کو کوئی اور پسند آ گیا، جو پسند آ گیا یا پسند آ گئی، جو آپ کے پہلے والے شخص جس سے آپ نے شادی کی یا جس سے آپ نے وعدے وعید کیے اس سے زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ امیر ہے، آپ آگے بڑھ گئے۔ ہو سکتا ہے اگلا شخص آگے نہ بڑھ سکے، وہ جذباتی طور پہ کمزور ہو، اور وہ اس نے آپ کو بہت زیادہ چاہا ہو اور وہ آپ کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، اور بعد میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور وہ نشے میں مبتلا ہو جائے یا کچھ اور قباحتوں کی طرف وہ چلا جائے یا کچھ اور مسائل میں چلا جائے۔ تو اس لیے کسی انسان کی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بات وہ کریں جو آپ پوری کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ وہ لیں جس کو آپ نبھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں کچھ کیسز آ سکتے ہیں کہ آپ کا گزارا ناگزیر مطلب گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ اگر دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کو ختم کرتے ہیں، تو وہ چیز اور ہے، اس تعلق ختم کرتے ہیں۔ تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یا اس لیے کہ آپ کو جو اگلا شخص نیکسٹ مل رہا ہے اس کے پاس نیکسٹ شخص کے پاس پیسے زیادہ ہیں، امیر زیادہ ہے وہ، یا اس کے پاس حسن زیادہ ہے، تو آپ اس کی طرف موو ہو جائیں اور پچھلے کو یکسر بھلا دیں، چھوڑ دیں، تو یہ بے وفائی ہے۔ بے وفائی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، وفا کرنی چاہیے اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب
اصل والا دھوکا، اور جان بوجھ کے دھوکا دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی آپ کسی کو دھوکا دیتے ہیں تو آخرت میں میرے خیال سے تو اس کا حساب ضرور ہوگا، خاص طور پہ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ شادی کرنے کے بعد دھوکا دیتے ہیں اور آپ آگے موو آن کرتے ہیں اور اس کو بالکل یکسر چھوڑ دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سے آخرت میں ضرور پوچھ ہوگی۔ آپ زندگی کو آخرت کو مرکزی نقطہ بنا کر سوچا کریں، ٹھیک ہے، یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، ٹھیک ہے، آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ جو لوگ اس حوالے سے آگے موو کرتے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم فلاں شخص کو اپنا لیں گے تو پھر ہماری زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، چیلنجز ختم ہو جائیں گے، ہماری لائف لگژری ہو جائے گی، تو ان کے لیے عرض ہے کہ زندگی کسی کی بھی بغیر مسئلے والی نہیں ہوتی، انبیاء پیغمبروں کی بھی زندگی یا امیر ترین لوگوں کی بھی بغیر مسئلے والی نہیں تھی، مسئلے ان کی زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں، تو مسئلے تو زندگی کا حصہ ہیں، مسئلے ختم ہوں گے جب آپ جنت میں چلے جائیں گے تو ادھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو جب تک آپ یہاں ہیں آپ کو مسائل کا سامنا رہے گا، مسائل کی وجہ سے کسی شخص کو چھوڑنا، دھوکا دینا، بے وفائی کرنا، یہ بالکل ہی ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، اور جب آپ نبھا نہیں سکتے تو آپ وعدے نہ کریں، صحیح ہے، لوگوں نے نا دوسرے لوگوں کو آپشن کے طور پہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا آپشن ہے، اور بھائی جب رکھا آپشن کے طور پہ ہے تو آپ اس سے وعدے کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نبھائیں گے، بس آپ ہی ہیں دنیا میں، کوئی اور ہے ہی نہیں، بس جو کچھ ہیں آپ ہی، آپ پوری زندگی آپ میری پوری دنیا ہیں، تو اصل میں آپ نے اس کو ایک آپشن رکھا ہوا ہے کہ چلیں یہ نہیں تو یہ صحیح، وہ نہیں تو کوئی اور صحیح، فلاں شخص مل جائے گا، فلاں جو رشتہ دار ہے وہ بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب لڑکیاں بھی کچھ ایسا سوچتی ہیں اور کچھ لڑکے بھی سوچتے ہیں، آپشن کے طور پہ رکھا ہوتا ہے، تو جب رکھا آپشن کے طور پہ تو آپ بات کو حد کے اندر رہنے دیں، پہلی بات تو بات ہونی نہیں چاہیے، آپ کو کوئی پسند ہے تو جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ کی بات بڑھنی نہیں چاہیے، بڑھنے سے مراد کے زیادہ دل میں اس کو جگہ نہیں دینی چاہیے اور محبت اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، تو ویسے بھی وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ کوٹیشن بھی مجھے بڑی پسند ہے کہ لو آفٹر میرج از بیٹر دین لو بیفور میرج، تو محبت تو شادی کے بعد ہی ہونی چاہیے، لیکن اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آ جاتی ہے، ڈاکٹر عدنان خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ پہلے یوں ہوتا تھا کہ شادیاں جلدی ہو جاتی تھیں، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ شادی کے بعد محبت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہو گیا ہے کہ محبت تو اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے لیکن شادیاں لیٹ ہو گئی ہیں، شادیاں بڑی مشکل ہو گئی ہیں، رسوم و رواج ہیں اور بے روزگاری ہے، کچھ مسائل ہیں جن کی وجہ سے نا کچھ سوسائٹی کے ایسے سٹینڈرڈز ہیں، تو عقل کی کمی ہے، اللہ پہ یقین کی کمی ہے کہ فلاں بندے کے پاس فلاں چیزیں ہوں گی تو ہی اس کی شادی ہوگی، چیزیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور لینے والا بھی، وہ دونوں لوگ مل کے بھی گرو کر سکتے ہیں، مل کے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اکنومیکلی بھی اور ہر لحاظ سے، تو بجائے یہ ہاں جو بنیادی چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلا بندہ یا بندی ذمہ دار ہو، یا بنیادی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کی ویلیوز سے کمپیٹیبل ہوں، جیسی آپ کی ویلیوز ہیں ویسی ان کی ویلیوز ہوں، جس چیز پہ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے اس پہ آپ سمجھوتا سٹارٹ میں ہی نہ کریں، پہلے ہی دیکھ لیں، پرکھ لیں، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، تو مزید یہ کہ آپ نے کرنی تو اپنی مرضی ہے، میں نے بطور معالج، بطور حکیم یعنی کہ اور بطور ٹیچر جو چیزیں دیکھی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن حد کے اندر ہے کہ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔